اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 157۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، قتلتم، قتل کیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او یا متم، مر جاؤ تم، لمغفرۃ، البتہ بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے، جو یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ اللہ کے راستے میں، تو البتہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ بخشش بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اور یہ بخشش اور رحمت اس سے بڑھ کر ہوگی جو بھی انسان جمع کر رہا ہے۔ کیا انسان جمع کر رہا ہے؟ دنیا کا مال، یہ سب۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 158 میں فرمایا، وَلَئِن، اور البتہ اگر، متم، مر جاؤ تم، او یا قتلتم، قتل کر دیے جاؤ تم، لا الا اللہ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی تم اگر مر جاؤ گے اللہ کے راستے میں، قتل کر دیے جاؤ گے، تب بھی اللہ کے راستے، اور البتہ اگر مر جاؤ تم یا قتل کر دیے جاؤ تم، البتہ طرف اللہ کے تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 159 میں فرمایا، فبما، پھر باوجہ، رحمتن، رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، نرم ہو گئے آپ، لہم، ان کے لیے، ولو، اور اگر، کنتا، ہوتے آپ، فظاً، تند خو، غلیظ القلبی، سخت دل، لن فدو، البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے، فاعفو، پس درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر، معاملے میں، فاذا، پھر جب، عزمتا، پختہ ارادہ کریں آپ، فتوکل، تو توکل کیجئے، علی اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ یہاں 3 آیتیں ہم ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 157، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، یہ تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، اور اگر تم قتل ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ کچھ منافقین ایسے تھے نا، وہ جنگ پر نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے جنگ پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم دنیا جمع کر رہے ہو، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ اور مر جاؤ، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے تمہارے لیے؟ اللہ کی مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہاں بہت بڑی بشارت یا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے اگر تم قتل کر دیے جاؤ جہاد میں، یا ویسے ہی مر جاؤ کسی وجہ سے، تو اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے تھے، اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہ اللہ کی رحمت ان سب سے بہتر ہے جو کچھ بھی لوگ دنیا کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے مال سے اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے۔ اگر کوئی گھر بیٹھے بھی اللہ کا کام کر رہا ہے اور اس سے بستر پر بھی موت آ جائے تو، اور اگر وہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ ہی مانا جائے گا، اور ایسے میں اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 158، البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، البتہ اللہ کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، تو تم اللہ کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں پلٹ کے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ کے پاس ہی اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے اور مر گئے
تو ایسے لوگوں کے لیے افسوس نہ کرو۔ کافر دنیا میں زیادہ جینے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن مومن اللہ کے راستے میں مرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ منافقین کہتے تھے کہ اگر یہ جہاد پر نہ جاتے تو نہ مرتے۔ وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ موت تو جب لکھی ہے تبھی آئے گی، لیکن جو اللہ کی راہ میں مرے گا اسے مغفرت ملے گی، اور جو دنیا سمیٹتے ہوئے مرے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آخر میں سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 159، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اب جو صحابہ جن کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سب جنگ میں اتنا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو، ان کو آپ جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج یا سخت دل والے ہوتے، آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ کو بتایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا ان سے ناراض ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، یعنی پھر یہ آپ سے ویسی محبت نہیں کرتے، آپ سے دور ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو۔ کیا کہا کہ دل سے اچھے سے انہیں معاف کر دو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ معاف بھی کر دو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرو، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی لیتے رہو، یعنی آگے بھی معاملات میں مشورہ لیتے رہو، اور پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو، کسی بات کا عزم کر لو، فیصلہ کر لو، تو اللہ پر بھروسہ رکھو کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب کوئی ایسی کنڈیشن ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ پہ توکل کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو سب ٹھیک ہوگا۔ ایکسپلینیشن، یہ صرف اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان صحابہ کے لیے رحم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے ہٹ جاتے، تتر بتر ہو جاتے۔ کوئی بھی انسان جو دین کا کام کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے کام لے، ان کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کرے، معاف کرتا جائے، نرمی سے کام کرے۔ اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ غصہ پی جاتے تھے، سخت مزاج نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے نہیں ہوتے تو صحابہ آپ سے دور ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ صحابہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے شدید محبت کرتے تھے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں، کیونکہ اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ یہاں سے صحابہ کا اعلیٰ مقام بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب پختہ ارادہ کر کے کسی بات کا عزم کرو، فیصلہ کر لو، تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے ہیں کہ آگے بھی صحابہ سے اہم یعنی ضروری معاملات میں مشورہ بھی لیتے رہو۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔